آنسو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کی 2، 8، 10 اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول اور راجح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ کی ولادت باسعادت عمل کے اندر آئی۔ عام الفیل کا سال تھا، سوموار کا دن تھا اور صبح صادق کی گھڑی تھی، رات کا اندھیرا ختم ہو رہا تھا، دن کا اجالا پھیل رہا تھا، ایک سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کی تیاری کر رہا تھا اور ایک سراج منیر آمنہ کی گود میں طلوع ہو رہا تھا۔ باغوں میں بہار آئی، رحمت الہی جوش کے اندر آئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی التجائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں پوری ہونے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرور کونین، امام القبلتین، سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور آقا علیہ السلام اس آن بان اور شان کے ساتھ تشریف لائے کہ شاعر کو یہ کہنا پڑا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک طرف تو خوشی کا یہ سما تھا، ایک طرف تو خوشی کا یہ ماحول تھا، لیکن اسی خوشی کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو آمنہ کے گھر کے اندر عجیب سما کی صورت کے اندر تھا کہ مکہ مکرمہ کے دستور کے مطابق مکہ مکرمہ کے قرب و جوار سے آنے والی دائیاں جب آمنہ کے گھر میں آ کر اس نومولود بچے کو تربیت کے لیے اور نشو و نما کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اٹھا کر لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں، تو جو بھی دائی آ کر یہ پوچھتی کہ آمینہ تیرا یہ جو نومولود ہے اس کا والد کیا کاروبار کرتا ہے، اس کے والد کا بزنس کیا ہے، اس کے والد کے پاس مال و دولت کیا ہے، تو سیدہ آمنہ جواب میں ارشاد فرماتی کہ اس کا ابا تو اس کی ولادت سے 4 ماہ قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو مئی حلیمہ کو چھوڑ کر ساری کی ساری دائیاں اس نومولود بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس عفت معاب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا دل صدمے سے کتنا کرچی ہوا ہوگا، اس وقت سیدہ آمنہ کتنی غمزدہ ہوئی ہوں گی، اس وقت سیدہ آمنہ کتنی کبیرہ خاطر ہوئی ہوں گی۔ ہاں، ایسے موقع پر ایک بیوہ عورت کو اپنے خامند کی یاد ستاتی ہے اور پھر وہ عالم تصور کے اندر اپنے آنسوں کو اپنے دامن میں چھپا کر اپنے خامند کو یاد کرتی ہے۔ تو سیدہ آمنہ کو بھی اس موقع پر اپنے شوہر کا خیال آنے لگا، سید عبداللہ کا خیال آنے لگا، اور پر وہ اپنے دل کے اندر اور دل کے اندر وہ یہ کہنے لگیں کہ کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے اس نومولود اور ہونہار اور حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اس بچے کو یتیم سمجھ کر کوئی بھی چھوڑ کر نہ جاتی، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے اس بیٹے کے رخساروں کو چومتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے کھلونے خرید کر لاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ طواف کے لیے لے کر جاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے قبائیں خرید کر لاتے، کاش کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو ردائیں دیتے، کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو عکاظ بازار کے اندر لے کر جاتے۔ سیدہ آمنہ انہی خیالات میں گم سم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرت پکار اٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہو، اے آمنہ غم زدہ کیوں ہوتی ہو، اے آمنہ کبیدہ خاطر کیوں ہوتی ہو، تجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جس رب نے تجھے خواب کے اندر اس بچے کا نام بتا دیا تھا وہ اس کے کام بھی تمام بنا دے گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت۔ آمنہ پریشان نہ ہو،
آمینہ غم زدہ نہ ہو، آمینہ کبیدہ خاطر نہ ہو۔ آج اگر اس کا باپ اس دنیا کے اندر نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہو، تو اس کا رب آسمان دنیا سے اس کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ اے آمینہ فکر نہ کر، آمینہ غم نہ کر، تیرے اس بیٹے کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس کے رخساروں کا تذکرہ اپنے کلام مقدس کے اندر کروں گا، اور آن والضحیٰ کہہ کر اس کے رخساروں کو چومے گا۔ آمینہ فکر نہ کر، آمینہ غم نہ کر، تیرے اس بچے کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، تو آمینہ میں اس کی کالی زلفوں کا تذکرہ اپنے کلام مقدس قرآن مجید کے اندر کروں گا، اور آن واللیل کہہ کر اس کی کالی زلفوں کا تذکرہ کرے گا۔ آمینہ فکر کیوں کرتی ہے؟ آمینہ غم کیوں کرتی ہے؟ آمینہ کبیدہ خاطر کیوں ہوتی ہے؟ اگر آج اس کے لیے کھلونے خرید کر لانے والا کوئی نہیں، تو میں آسمان دنیا کے چاند ستاروں کو اس کے لیے کھلونے بنا دوں گا۔ تیرا بیٹا میرا محبوب آسمان دنیا کے چاند کی طرف اشارہ کرے گا، چاند وانشق القمر ہو کر دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ آمینہ فکر کیوں کرتی ہے؟ آمینہ غم کیوں کرتی ہے؟ تیرے بیٹے کو میں درختوں سے سلامی دلا دوں گا، تیرے بیٹے کو میں پتھروں سے سلامی دلا دوں گا۔ تیرا بیٹا میرا محبوب جس درخت کے پاس سے گزرے گا، جس پتھر اور پہاڑ کے پاس سے گزرے گا، وہ پتھر اور وہ پہاڑ اور وہ درخت پکار اٹھے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آمینہ فکر کیوں کرتی ہے؟ آمینہ غم کیوں کرتی ہے؟ یہ بیٹا تیرا ہے، میرا محبوب میرا ہے۔ آمنہ اگر اس کا سیر کو جی چاہے گا تو تجھے دنیا کے کسی پارک اور باغیچے میں اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں، میں اسے معراج کے موقع پر آسمان دنیا پہ بلا کر آسمان دنیا کی اسے سیر کرا دوں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ آمنہ تیرا بیٹا میرا محبوب اگر کسی کے کندھے پر بیٹھنا چاہے گا تو میں صدیق کے کندھے پر اسے بٹھا دوں گا۔ آمنہ تیرا بیٹا میرا محبوب اگر شادی اور نکاح کرنا چاہے گا تو میں عرب کی دھرتی کی سب سے زیادہ ہونہار، سب سے زیادہ مال و دولت والی، سب سے زیادہ علم اور حلم والی، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ حلیم اور بردباری والی عورت صدیقہ بنت صدیق عائشہ طیبہ طاہرہ گلشن رسول کی اندلیہ اس کے نکاح کے اندر دے دوں گا۔ آمنہ تیرا بیٹا میرا محبوب اگر امامت چاہے گا تو میں نبیوں کا امام اسے بنا دوں گا، خطابت چاہے گا تو مسجد نبی کا خطیب اسے بنا دوں گا۔ آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ غم کیوں کرتی ہے؟ تیرا بیٹا میرا محبوب اگر کسی کا قرب چاہے گا تو ثم دنا فتدلا کہہ کر اسے اپنے قریب بلا لوں گا۔ آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ آمنہ غم کیوں کرتی ہے؟ تیرے بیٹے کو میں ردائیں ایسی دوں گا کہ کوئی اسے یا ایھا المزمل کہے گا، کوئی اسے یا ایھا المدثر کہے گا، کوئی اسے طٰہٰ کہے گا، کوئی اسے یاسین کہے گا۔ آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ تیرا بیٹا میرا محبوب عکاظ بازار میں اکیلے اور تنہا تنہا نہیں جائے گا، بلکہ عکاظ بازار میں جنت کے خریدار تلاش کرنے جائے گا۔ آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ تیرا بیٹا خانہ کعبہ کا طواف کرنا اکیلے نہیں جائے گا، بلکہ ہزاروں جان نثاروں کے ساتھ جائے گا۔ آمنہ یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، بیٹا تیرا ہے، پیغمبر میرا ہے، بیٹا تیرا ہے، رسول میرا ہے۔ آمنہ تو اسے اپنا نصیب کہے گی، میں اسے اپنا حبیب کہوں گا۔ آمنہ تو اس پر جان قربان کرے گی، میں اس پر قرآن نازل کروں گا۔ آمنہ تو اسے خوبصورت کہے گی، میں اسے والضحیٰ کہوں گا، تو اسے اپنا لال کہے گی، میں صاحب کمال کہوں گا۔ آمنہ تو اسے کالی زلفوں والا کہے گی، میں اسے واللیل کہوں گا۔ آمنہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے خوشبوئیں تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کے پاک جسم کو اور اس کے مطہر جسم کو مجسمہ خوشبو بنا دوں گا۔ اس کے پاک جسم کی خوشبو ہوگی، اس کے پسینے کی خوشبو ہوگی، اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، اور وہ خوشبو ہر سو پھیلے گی۔ وہ خوشبو مشرق میں بھی پھیلے گی، وہ خوشبو شمال میں بھی پھیلے گی، جنوب میں بھی پھیلے گی، مغرب میں پھیلے گی۔ اس کی خوشبو مکانوں کے اندر ہوگی، اس کی خوشبو ایوانوں کے اندر ہوگی، اس کی خوشبو کہساروں میں ہوگی، اس کی خوشبو پہاڑوں میں ہوگی، اس کی خوشبو ہواؤں اور فضاؤں کے اندر ہوگی۔ آمنہ بیٹا تیرا محبوب میرا جس راستے سے گزرے گا اس راستے سے گزرنے والوں کو خوشبو مصطفیٰ بتلا دے گی کہ محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔